बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करेंगे। और अभी एक नया जो है एक आप कह लें कि एक कानून पास हो गया है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। एक नया आप उसको कह लें एक बड़ा एक मुआहदा साइन हो गया है, जिससे पाकिस्तान और बरतानिया में बहुत ज़्यादा जो हैं वो ताल्लुकात अच्छे भी हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ से जो अशराफियाँ हैं और सियासतदान ख़ास तौर पे जो कि करप्शन करते हैं और अपना पैसा जो है वहाँ ले जाके रख लेते हैं, और फिर बरतानिया जो है सबसे सेफ हेवन उनके लिए होता है। जैसे कि हमारे साहब का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इलाज के बहाने से गए थे और 2 साल होने वाले हैं, उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा। और वैसे वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उन्होंने कोई जॉगिंग शॉगिंग करनी जानी हो, आउटिंग पर निकलना हो, चाय वाय पीते हैं, अक्सर नजर आते हैं। उनकी तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आती हैं। तो जैसे ही उनको वापस आने का कोई उनकी तरफ से वो किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, या कोई ऐसा मुतालबा किया जाता है, तो उनकी साथ ही तबीयत खराब हो जाती है, उनकी सर्जरी की जो है वो खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो एक नया मुआहदा हुआ है, इसकी तफसीलात आपको देंगे आज, इसकी कुछ अपडेट्स आई हैं ये आपको बताएंगे। और दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, और ये जो 2021 का साल रहा है पाकिस्तान में हाईएस्ट रेमिटेंस आई है। पाकिस्तान की तारीख में जो है इतनी रेमिटेंस कभी भी जो है वो नहीं आई ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की अब आने वाले साल में जो है वो ग्रोथ रेट को कहाँ देख रहा है, और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया की जो है बढ़ती हुई और उभरती हुई माशियत करार दिया है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब ने जो तरीके लब्बैक के ऊपर पिछले एक से 1.5 दिन से बड़ा उनके बयानात चल रहे थे, तो उसको कल रात मोहित यूसुफ ने जो है बड़ा सख्त अल्फाज में उनके बयानात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये उनका एक जाती मौकफ है और हुकूमत कैसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इतनी गर्मी जो है हमारी हुकूमत में क्यों पाई जा रही है, और हमारे जो वजीरान और मशीरान हैं वो किस तरह की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब की नीयत के ऊपर, उनकी कोशिशों के ऊपर और उनकी मेहनत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं किया जाता, लेकिन उनके नीचे जो अमला बैठा हुआ है और जो हमारे वजीर हैं, उनको आपस की लड़ाई जो है उनकी वो खत्म नहीं हो रही, और उनके जो है बयानात ही दागते रहते हैं बैठे हुए। और जैसे कि वो पिछले 6 माह से और 1 साल से लगे हुए कि जी इन्होंने पिछले हुकूमतों ने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने अपनी जो काम करने के वो नहीं किए, और इसी वजह से जो है कितना बड़ा बहरान है गवर्नेंस का, फिर महंगाई का, और आए दिन जो है ये जो माफियाज हैं वो ब्लैकमेल करते हैं। तो यही वजीर और मुशीरान हैं जिनको सिर्फ उसके सियासत के और इक़्तिदार के मजे लेने हैं, काम हो ना हो बस बयानात दागते हैं एक दूसरे को। तो ये उन्होंने क्यों कहा ये भी बताएंगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा साइन हुआ है, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात आएंगे, और इस आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और अभी से जो है हाँ, कुछ सियासी हलकों में जो है कोहराम मचना शुरू हो गया है कि ये कौन सा मुआहदा जो है कैसा अजीब सा जो है मुआहदा हमारे कुछ सियासी जमातों की तरफ से ये कहा जाएगा अनकरीब आने वाले दिनों में कि ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है क्या कर रही है, और इस तरह के बहुत सारे बयानात अभी आएंगे। पहले मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि ये मुआहदा है क्या। इसमें ये कह रहे हैं कि बरतानिया पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। अब गैर कानूनी तारकीन वतन वो होते हैं जो जिनको पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब का जो है पासपोर्ट उसको कैंसिल कर दिया हुआ है कि जी वो पाकिस्तान आए और आके अपना पासपोर्ट इशू करवा लें। अब वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, उनको पता है कि जी जैसे मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मेरी जो सजा हुई है मुझे वो दोबारा मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। और मैं तो यहाँ से गया था कि हेल्थ के ऊपर मुझे वो थोड़ी सी मोहलत मिली थी कि मैं जाके वहाँ इलाज करवा लूँ। पाकिस्तान में उनका इलाज ही नहीं होता था। जब वो यहाँ पर थे और जेल में थे, उनके प्लेटलेट्स की खबरें ऐसी मीडिया के ऊपर चल रही थी जैसे आंधी में शापर आते हैं ना, हवा में शापर उड़ते आते हैं, तो इस तरह उनकी खबरें आ रही थी। बहरहाल जब से वो वहां गए उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, और वो अब अक्सर आउटिंग करते हुए भी नजर आते हैं, खाना खाते हुए भी नजर आते हैं। फिर वो अपने जो उनके जुनेद सफदर साहब हैं उनके भी वो मैचेस देखते हुए स्टेडियम बैठे नजर आते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। और फिर जब उनको जलसे में वो खिताब करना तो भी वो बिल्कुल हिसाज पिसाज होते हैं, और जैसे ही उनका मुतालबा किया जाता है कि आप वापस जाए तो उनकी सर्जरी की खबरें आने लग जाती हैं, और ये खबरें आने लग जाती हैं कि जी वो बीमार है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि ये मुआहदा कैसे साइन हुआ है। मैथ्यू रायक्रॉफ्ट और वजीर आजम के मशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी पाकिस्तानी रेड मिशनर मुआहदे पर मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दी। इस मुआहदे के तहत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर क्याम की वजह से वतन वापस लाया जा सकता है। ब्रेग्जिट के बाद नए इंतजाम तक पहुंचने के लिए बरतानिया के होम ऑफिस के मुस्तकिल सेक्रेटरी मैथ्यू राकर ने
پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا، جس میں غیر قانونی ہجرت سے نمٹنے کے لیے ایک معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ معاہدہ برطانیہ اور پاکستانی حکام کے درمیان مجرمانہ ریکارڈ کا اشتراک کرنے کے قابل بنائے گا، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان قانون نافذ کرنے کے لیے مؤثر تعاون میں مدد ملے۔ اب اس معاہدے کے سائن ہونے سے جو ہمارے غیر قانونی تارکین وطن ہیں، جن میں کہ نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، جو کہ بیماری کے اس میں گئے تھے، اس کے بعد پھر ان کے پاسپورٹ کی جو ہے وہ میعاد ختم ہو گئی اور ان کا پاسپورٹ جو ہے حکومت کی طرف سے کینسل کر دیا گیا، تو اب وہ ہمارے غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور پھر یہاں کے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اس معاہدے کے تحت کوئی بھی ایسا جو مجرم ہوگا جو کہ برطانیہ میں جا کے بیٹھا ہوگا یا وہ سیاسی پناہ لے کے بیٹھا ہوگا، تو اس کو پاکستان اس معاہدے کے تحت بڑی آسانی سے جو ہے واپس لا سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو جو ہے ہماری ایک سیاسی جماعت میں تو جو ہے اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ سوگ کا عالم ہوگا کہ یہ کون سا معاہدہ جو ہے سائن ہو گیا ہے اور اب ہمارا کیا بنے گا۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ دوبارہ سے جو ہے ایک حکومت کی طرف حکومت کے اوپر جو ہے پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا اور اس میں پی ڈی ایم اور ہماری جو نون لیگ ہے وہ سر فہرست ہوگی۔ تو برحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا بنتا ہے۔ برحال ایک بہت اچھا معاہدہ جو ہے یہ سائن ہوا ہے۔ اب کوئی بھی جو ہے خاص طور پہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف میں غلط زبان اور غلط جو ہے مطالبات اور غلط جو ہے الزامات جو ہے کہ الزاماتوں کی جو ایک وہ چل رہی تھی، بوچھاڑ چل رہی تھی خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے، ویسا نہیں ہو پائے گا۔ اور اس سے پہلے سب سے جو سر فہرست تھے وہ تھے ایم کیو ایم کے، اور وہ تھے الطاف حسین صاحب۔ ان کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، مجھے واپس تو بلا نہیں سکیں گے کیونکہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، تو جو منہ میں آ رہا ہے بکے جاؤ، اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، اور جو انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے، تو اس کا ایک پیروکار بنو اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے جاؤ۔ اور یہی کام جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی پکڑا ہوا تھا پچھلے کچھ سال 1.5 سال سے، جب سے وہ گئے ہیں برطانیہ گئے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ سائن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے بالکل خاموشی ہو جائے گی لندن کی طرف سے، اور نواز شریف کے جو بیانات ہیں ان میں کافی نرمی آئے گی اور بالکل ایک ایسا لگے گا جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اپنی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، ایک بہت اچھی رپورٹ اور پاکستان کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ریمیٹنس اپ ٹو 26% in 2021 says World Bank. Compared to the overall growth of 8% in remittance in South Asia, the remittance into the Pakistan grew by 26% during the year 2021. According to the estimates from the World Bank Migration and Development Brief, Pakistan had another year of record remittance with growth at 26% and levels reaching $33 billion in 2021۔ پاکستان کے تاریخ میں جو ہے کبھی بھی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اتنے زیادہ ریمیٹنسز نہیں آئے جتنے کہ اس سال 2021 میں ہیں۔ سارے پاکستان کی ہسٹری کے ریکارڈ توڑ دیں گے۔ 33 جو ہے بلین ڈالر جو ہے پاکستان کے ریمیٹنسز میں ہے، اور ایک بہت بڑا جو ہے اضافہ ہے پاکستان کی حکومت اور معیشت کو سنبھالنے میں۔ اور اسی لیے جو ہے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی ہماری پچھلی حکومتوں کو تب تو بہت اچھے لگتے تھے جب وہ ریمیٹنس بھیجتے تھے، لیکن اگر ان کو ووٹ کے حق کی بات آتی تھی تو اس میں آئیں بائیں شائیں ہوتی تھی اور صرف دعوے ہوتے تھے، جو کہ نون لیگ بھی کرتے رہی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا جو وعدہ کیا تھا حق دلوانے کا، وہ انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اور اب دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو ہے اپنا جو ہے فرض وہ پورا کریں گے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے، اور اتنا ہی حق ان کا بنتا ہے جتنا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا بنتا ہے۔ وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ان کے سارے فیملی، ان کے بچے، ان کے آباء و اجداد یہیں رہتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا ہی حق ہے، وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ ہم یہاں پہ رہنے والے پاکستانی ہیں۔ تو یہ ایک ہے بہت اچھی خبر ہے پاکستان کی اکانومی کو لے کے۔ اور جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% سے جو ہے ابو چلی جائے گی، اگر اسی تعداد میں جو ہے پاکستان میں ریمیٹنسز آتی رہیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری جو جس طرح ترقی کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری جو ہے ایک بہت بڑا پاکستان میں زر مبادلہ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، تو پاکستان جو ہے اب آنے والے جو دن ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف جائے گا، اور یہ جو ایک گھرونے بادل اور گہرے بادل آئے ہیں پاکستان کے اوپر، یہ انشاءاللہ جلدی جو ہے ہٹ جائیں گے۔ اب ہم لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ موئی یوسف صاحب نے جو ہے ان کو کل رات پروگرام میں آ کر بیٹھ کے کیوں جو ہے فواد چودھری صاحب کے بیانات کو جو ہے کہنا پڑا کہ جی ان کے ذاتی بیانات ہیں
اور یہ سب کچھ تحریک لبیک پاکستان کا جب دھرنا چل رہا تھا تب بھی فواد چودھری صاحب کے بیانات جو ہیں وہ بڑے سخت آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈنڈے کے زور پر اور ان کو مارنا چاہیے اور ان کو بھگا دینا چاہیے، اور بالکل بھی جو ہے ریاست کو ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے، اور اس طرح کے بیانات جو ہیں فواد چودھری صاحب دے رہے تھے۔ لیکن یہ بیانات بالکل بھی، کہ اگر آپ دیکھا جائے پاکستان کی اس ٹائم کی سچویشن دیکھیں اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان کو پوری دنیا ایک انٹرنیشنل پلان ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کا، اور جیسے پاکستان گوادر اور سی پیک کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں انڈیا جو ہے، اس کے بعد امریکہ سر فہرست ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کا کوئی بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وار خالی نہیں جانے دے رہے، اور ففتھ جنریشن وار جیسے ایک سوشل میڈیا اور اس طرح سے جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے مسلط کی جا رہی ہے، اور جس طرح کے ٹرینڈز جو ہیں وہ پوری دنیا میں چلائے جاتے ہیں، پاکستان کا ایک الگ ہی جو ہے امیج دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھے پاکستان میں ہی جو ہے ایک اس طرح کی جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دینی، اور بالکل جو ہے پاکستانی، یہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی تحریک لبیک کے جتنے بھی اس ریلی میں جو لوگ شریک تھے وہ بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ صرف ہمارے علماء حضرات کے بیانات کے اوپر چل رہے تھے، اور جس طرح کی ان کی مائنڈ میپنگ کی جاتی ہے ہمارے مدرسوں میں، اس چیز میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے تعلیمی نظام کو اس لیول تک لے کے جانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، نہ کہ جس طرح کی ریلیاں نکالی گئیں طریق لبیک کی طرف سے۔ اور اگر حکومت بھی ویسا ہی رد عمل آگے سے دیتی جیسا کہ طریق لبیک کے کارکنان دے رہے تھے، تو پاکستان بہت زیادہ انتشار کی طرف جا سکتا تھا، اور کسی بھی جو ہے پراکسی وار کی طرف جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کے حالات پہلے بھی جو ہے اتنے کوئی خاص اچھے نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے فواد چودھری صاحب پہلے بھی بہت سخت بیانات دے رہے تھے، لیکن پھر کچھ چپ کروا دیا گیا انہیں، اور اب جو ہے کل پرسوں انہوں نے ایک بیان داغا جی کہ پاکستان کی حکومت نے ٹی ایل پی کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے، اور پاکستان کو اور ریاست کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ مووی صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کے یہ جو بیانات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور ریاست نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور پاکستان کی جو حکومت اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایکسٹریمزم سے لڑنا جانتی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے جو پچھلے 20 سال ایک اتنا بڑا آپریشن کیا ہے وزیرستان میں، اگر ریاست نے گھٹنے ٹیکنے ہوتے تو طریقے طالبان پاکستان کے سامنے بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی، اور ان کو یہاں سے نکال کے باہر نہ پھینکتی، اور پاکستان میں اتنا سکون نہ ہوتا۔ تو ریاست نے گھٹنے نہیں ٹیکے، لیکن ریاست نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھی پالیسی اپنائی ہے، اور کسی بھی تصادم کی طرف نہیں گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا ایک ذاتی بیان تھا، اس کا حکومت سے اور پاکستان کی ریاستی اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بڑے شدید الفاظ میں جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو یہ آج کی کچھ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گردن واگ لوگوں سب کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔